شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ، چربی بڑھ جائے گی۔ گھر میں تتر پالو گے تو خارش کی بیماری آ جائے گی، اور اگر گھر میں طوطا پالو گے تو گھر میں سایہ آئے گا۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے آپ کی بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دماغ کو مستقل ڈیمیج پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اخروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ الٹی گنتی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے۔ 7 دن تک مواصلات نہ کرنے والے مرد کے چہرے پر جریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد جلد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کا اوپر والا حصہ چوڑا، نیچے والا تنگ ہے۔ اگر نیچے والے حصہ یعنی نچلے خانوں کا بھی بالکل نچلا حصہ چوڑا ہوتا تو خون جمع ہو جاتا اور پمپ کرنے میں مشکل ہوتی، لیکن اس خوبصورت شکل کی وجہ سے دل بآسانی پمپ کرتا ہے۔ انگوٹھے کا مساج اور درد غائب۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کیا کریں، ورنہ درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ آکسیجن ہوا سے بھاری ہوتی ہے۔ آکسیجن خود نہیں جلتی بلکہ آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے۔ نر مچھر کی زندگی عموماً 9 دن اور مادہ مچھر کی زندگی عموماً 30 دن ہوتی ہے۔ خواب میں چاول کچے دیکھنا تجارت یا کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ بغلم والی کھانسی کے لیے گیہوں 1 پاؤ مٹی کے برتن میں جلا لیں اور اسی برتن میں ہلدی براؤن کریں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنائیں اور آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے صبح شام دودھ یا شہد کے ساتھ آپ کھا لیں۔ خشک کھانسی کے لیے روزانہ رات کو 10 سے 12 بادام کی پوٹلیاں میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ تک دم دیں۔ جب اچھی طرح اس کو دم لگ جائے تو اس کا چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی میں بھاپ میں لٹکا دیں اور گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو، سبز الائچی کے چند دانے 1 گلاس پانی میں ابالیں۔ جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو یہ عرق گلاب میں مکس کر کے مریض کو پلائیں۔ یہ پانی پینے سے مریض کو فوری اتنا پسینہ آئے گا کہ اس کا بخار کا زور انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا۔ آواز بیٹھ جائے یا گلے میں بہت زیادہ درد ہو، شہد میں ادرک کا رس ملا کر چاٹنے سے فائدہ ہوگا۔ سانس کی تکلیف، سانس کی نالیوں میں بلغم کا اکٹھا ہو جانا یا دمے کے لیے 2 لیموں کا رس نکال کر 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور اس میں تھوڑی سی ادرک کو کچل کر ڈال دیں اور اسی مشروب کو دن میں 1 سے 2 بار پی لیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ 9 موزدہ بچوں کی اکثر گیس ہو جاتی ہے اور وہ اسی وجہ سے بہت روتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کی ناک میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں اور ایک موٹا کپڑا استری سے ہلکا سا گرم کر کے بچے کے پیٹ پر اس سے سکائی کریں۔ جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے، شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی چھت پر پرندوں کو ڈال دیا کرے۔ ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں اللہ برکت فرمائے گا، کیونکہ وہ بے زبان روحیں تمہارے حق میں رزق کی برکت کی دعا فرمائیں گی۔ حمل ٹھہرنے کے لیے اسبگول میں بادام ڈال کر کھائیں۔ گرم پانی پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بیوی پانی میں اپنا لعاب ڈال کر ہر روز شوہر کو پلائے تو شوہر بیوی کا فرمانبردار رہے گا۔ جو عورتیں یا لڑکیاں نہار منہ ٹھنڈا دودھ پیتی ہیں ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں ایسی طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کی نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرے، جلدی دولت مند ہو جاؤ گے۔ حاملہ عورتیں 9ویں مہینے میں سورۃ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بچہ بڑی آسانی سے دنیا میں آئے گا۔ صبح و شام چڑیوں کو پانی دانہ ڈالیں، ثواب اور آسانی پیدا ہوگی۔ امرود کھانے سے آپ ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چباتے ہیں۔ انسان کی چیخ چیتے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے۔ قضائے حالت کی حالت میں آسمان، شرمگاہ اور پیشاب یا پخانے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگا استعمال کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگا
استعمال کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ڈکار روکنے سے آپ کے جسم کا کپکپانا اور دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے۔ ڈکار روکنے سے پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ چھینک روکنے سے جسم میں درد ہوتا ہے اور آپ ذہنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنسو روکنے سے آپ کو غصہ، سر درد، گھبراہٹ اور کپکپی کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ جمائی روکنے سے درد اور گردن یا منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ فقیروں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش محسوس ہوگی۔ لیڈر کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام پڑھائی بیکار ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد پیدل چلنے سے گریز کیا کریں۔ گھر میں رزق اگر تنگ ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کریں۔ شام کے وقت نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ شام کو گوبھی مت کھائیں، دانت میں درد رہے گا۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھائیں، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھائیں ورنہ آپ کی چربی بڑھ جائے گی۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھائیں، آپ کو دمے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھا کھانا کھلائیں۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھائیں، لکوریے کی بیماری انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو آپ گڑ والے چاولوں کا استعمال بڑھا دیں۔ 40 سال کے کم لوگ دودھ کی وقت پی سکتے ہیں اور 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا دودھ انتہائی فائدہ مند ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ کھا سکتے ہیں لیکن رات کو کھانا انتہائی صحت کے لیے مضر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اب کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے مگر رات کے وقت کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور آپ کی سستی کو آپ سے دور بھگا دے گا۔ انگور کھانے سے آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بغلم بھی ساری اس سے خارج ہو جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے سے داغ دھبوں اور سیاہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر 1 لیمو نچوڑ کر پی لیں تو انشاءاللہ چربی غائب ہو جائے گی اور آپ کی رنگت نکھر آئے گی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری طور پر اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ اگر ہم انڈے کی بات کریں تو انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے اور انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی جلد نکھر جاتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں
آپ کی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لونگ کا سپوپ شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے فوراً رک جاتی ہیں۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانسوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ ہو جاتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈکاریں اور امراض معدہ میں یہ انتہائی مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیاں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں اور بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا انتہائی آزمودہ ہے۔ اس کا استعمال چند منٹوں میں آپ کو آرام دے گا۔ ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے یہ آب حیات ہے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون اور روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے آپ کو کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوگا۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانگ لیں اور کروٹ کے بل لیٹ جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ پرانے سے پرانے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، کسی گملے یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔